بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ ٹیکنالوجی۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اراضی ریکارڈ سینٹر کہ اراضی ریکارڈ سینٹر ہے کیا، اراضی ریکارڈ سینٹر کی سروسز کیا ہیں اور اراضی ریکارڈ سینٹر کے سٹاف کے بارے میں معلومات۔ میں انشاءاللہ اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ میں جتنے آسان الفاظ ہیں ان کا چناؤ کروں تاکہ ہر قسم کے سننے والے کو اراضی ریکارڈ سینٹر کے بارے میں معلومات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ چلیں آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ اراضی ریکارڈ سینٹر ہے کیا۔ بیسیکلی اراضی ریکارڈ سینٹر جو ہے وہ حکومت پنجاب نے آج سے کئی سال پہلے پٹواری نظام یا پٹوار سسٹم کے متبادل ایک نظام لے کے آئے تھے جو کہ فردیں جاری کرتا ہے اور انتقالات کا عمل کرتا ہے۔ یہ نظام پٹواری نظام کے متبادل ہے۔ جو موضوع کمپیوٹرائزڈ ہو چکے ہیں وہ ان موضوع کی جو سروسز ہیں وہ آپ کو کمپیوٹر سینٹر سے فراہم کی جاتی ہیں، اور جبکہ جو نان کمپیوٹرائزڈ مواضعات ہیں ان کی سروسز آپ کو پٹواری جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ جو موضوع کمپیوٹرائزڈ ہیں ان کی سروس پٹواری بالکل آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ سروسز کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑا سا بریف سا تھوڑا شارٹ سا میں نے ایک آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے اراضی ریکارڈ سینٹر کا کہ اراضی ریکارڈ سینٹر ہے کیا۔ بیسیکلی یہ جو پٹوار سسٹم تھا اس کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، لیکن پورے سسٹم کی نہیں، کیونکہ صرف فردات اور انتقالات کی پاورز جو ہیں یا اختیارات جو ہیں وہ اراضی ریکارڈ سینٹر کو فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ باقی کچھ جو ریونیو کے اختیارات ہیں وہ بھی پٹواری کے پاس ہیں۔ لیکن جو موضوع کمپیوٹرائزڈ ہے اس کی سروس جسٹ اراضی ریکارڈ سینٹر آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ پٹواری اس کی فردات یا انتقالات کی کسی قسم کی کوئی سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ اس میں سروس لینے کا طریقہ کار اور اس طریقہ کار کو عمل درآمد کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ میں اس کو تفصیلاً ڈسکس کرتے ہیں۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کی سروسز کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فردات کے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر ہر قسم کی آپ کو فرد پرووائڈ کرے گا، وٹ ایور وہ بے شک ذاتی ریکارڈ کی فرد ہو، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ملاحظے کی فرد ہوتی ہے، ضمانت کی فرد ہے، بے کی فرد ہے، پانی بجلی کنیکشن کی ہے، این ای سی کی ہے، کئی اقسام ہے فردات کی۔ جو موضوع کمپیوٹرائزڈ ہے اس کی فرد آپ کو جسٹ اراضی ریکارڈ سینٹر سے پرووائڈ کی جائے گی، وہیں سے آپ کو فرد جو ہے ملے گی، حاصل ہوگی۔ جی، دوسری جو اراضی ریکارڈ سینٹر کی مین سروس ہے وہ ہے انتقالات، میوٹیشن۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کمپیوٹرائز مواضعات کے ہر قسم کے موٹیشن کا عمل درآمد بھی اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، ہر قسم کے انتقالات کا عمل کرتا ہے اراضی ریکارڈ سینٹر جو ہے۔ اب انتقالات میں کئی اقسام ہے، جس طرح فردات کی کئی اقسام تھے، اسی طرح انتقالات کی بھی کئی اقسام ہے، جس میں بے کا انتقال ہے، وراثت کا انتقال ہے، تملیک کا انتقال ہے، آرڈرین کا انتقال ہے۔ ایون جو سب رجسٹرار اگر کسی کمپیوٹرائزڈ موضوع کی رجسٹری کرتا ہے اس کا انتقال بھی، اس کا عمل بھی اراضی ریکارڈ سینٹر پر ہوگا، بشرطے کہ موضوع کمپیوٹرائزڈ ہو۔ جی، تھرڈ ان کی جو مین سروس ہے وہ ہے عدالتی معاملات کو قانون کے مطابق عمل درآمد کرانا۔ مثلا اگر سٹے آرڈر ہے تو آپ اس سٹے آرڈر کو پٹواری کے پاس خانہ ملکیت میں درج کروانے کے پاس نہیں لے کے جائیں گے۔ اگر موضوع کمپیوٹرائزڈ ہے آپ کو سٹے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹر پر جانا ہوگا۔ اب یہ چیزیں اراضی ریکارڈ سینٹر کا کون سا سٹاف کرتا ہے، کس سٹاف کی کیا ڈیوٹی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بتاؤں گا۔ لیکن ابھی تھوڑا سا عدالتی معاملات کی طرف آپ کو تھوڑا سا مزید تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ عدالتی معاملات جس کو اراضی ریکارڈ سینٹر ڈیل کرتا ہے ان میں سے جو فیمس ہے، جو چند مشہور چیزیں جن کو لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں، جیسے سٹے آرڈر، منسوخی یا کینسلیشن آف یا ویکیشن آف سٹے آرڈر، کرکی جسے اٹیچمنٹ آف لینڈ بھی کہتے ہیں یا منسوخی کرکی، اور اس کے بعد جو عدالت ڈگری کرتی ہے اس ڈگری کا عمل درآمد عدالت اکثر اپنا نمائندہ مقرر کرتی ہے جس نے بے کی فرد حاصل کرنی ہوتی ہے عدالت کے جج صاحب کے بہاف پہ، تو یہ فرد بھی آپ کو اراضی ریکارڈ سینٹر سے ملے گی اگر موضوع کمپیوٹرائزڈ ہے تو۔ ریکارڈ سینٹر سے سروسز لی کیسے جائے؟ جی، کرونا ایس او پی پر عمل درآمد کرنا۔ اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو آپ کو اراضی ریکارڈ سینٹر سے کسی قسم کی سروس پرووائڈ نہیں کی جائے گی۔ جی، سروس سینٹر پر آنے سے پہلے بکنگ کروانا۔
آپ نے اگر سینٹر پر آ کر کسی قسم کی سروس حاصل کرنی ہے، آپ نے انتقال کروانا ہے، فرد حاصل کرنی ہے، اسٹے آرڈر کا عمل درآمد کروانا ہے، سوری عدالتی میٹر اس چیز میں شامل نہیں ہے۔ عدالتی میٹرز کے لیے آپ کو کوئی بکنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فردات حاصل کرنے کے لیے، انتقالات وغیرہ کروانے کے لیے آپ کو پہلے آن لائن بکنگ لینی پڑے گی۔ اب آن لائن بکنگ لینے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اسی میں ویڈیو میں نے آئی بٹن میں بھی اس کا لنک دے دیا ہے، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں نے اس کا لنک دے دیا ہے، آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کو پراپر مکمل ایک تفصیلاً ویڈیو جو ہے کہ سروس سینٹر پر آنے سے پہلے بکنگ کیسے کروائی جاتی ہے، اس کے کتنے طریقہ کار ہیں، وہ سب چیزیں اس میں ایکسپلین کر دی گئی ہے۔ جی لیٹس سپوز کہ آپ نے بکنگ کروانا آپ کو آ گئی اور آپ نے بکنگ کروا لی ہے۔ اب آپ اراضی ریکارڈ سینٹر پر اپنے جو آپ کو سوٹیبل ٹائم پہ آپ اراضی ریکارڈ سینٹر پر جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیو مینیجر کے پاس جائیں گے۔ کیوں آپ جا کے اسے اپنا اوریجنل شناختی کارڈ دکھائیں اور ٹوکن حاصل کر لیں، وہاں آپ کی نادرا بایو میٹرک بھی ہوگی۔ نادرا ویریفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے، جب تک کہ آپ کی نادرا ویریفیکیشن نہیں ہوتی آپ کو نہ ہی کوئی ٹرانزیکشنل فرد دی جائے گی اور نہ ہی کوئی انتقالات یا کوئی انتقال آپ کا پرفارم کیا جا سکے گا۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ نادرا ویریفیکیشن اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا سولوشن ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ کچھ آنے والے دنوں میں ایک مزید اپلوڈ ویڈیو کر دوں گا، جس پہ آپ کو مکمل تفصیلاً بتا دوں گا کہ اگر نادرا بایو میٹرک آپ کی نہیں تصدیق نہیں ہوتی ہے اراضی ریکارڈ سینٹر پر تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو ٹوکن مل گیا ہے تو اب آپ اپنا ٹوکن حاصل کر کے جو اراضی ریکارڈ سینٹر کا ویٹنگ ایریا ہے وہاں جا کے ویٹ کریں، آپ کا باقاعدہ نیم اناؤنس ہوگا، اور جیسے ہی نیم آپ کا اناؤنس ہو تو آپ متعلقہ کاؤنٹر پر، جس کاؤنٹر پر آپ کا نیم اناؤنس کیا ہے وہاں جا کے اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ اور ٹوکن نمبر دکھائیں، اور ان سے جو اپنے معلومات یا جو فرد حاصل کرنی ہے، انتقال اگر آپ نے دینا ہے یا لینا ہے اس کے بارے میں اس ریپرزینٹیٹیو یا وہ اس ایس سی او کو بتائیں جس کے پاس آپ کا ٹوکن آیا ہے۔ اب یہ ایس سی او اور باقی جو اراضی ریکارڈ سینٹر کا سٹاف ہے اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی انفارمیشن پرووائڈ کروں گا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کے سٹاف کے بارے میں معلومات۔ اراضی ریکارڈ سینٹر پر جو مین سٹاف ہے ان کی تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک سروس سینٹر انچارج ہے، نمبر سیکنڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ یا لینڈ ریکارڈ آفیسر ہے، اور نمبر تھرڈ پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے سروس سینٹر آفیشیل کو۔ تو جو ایس سی آئی صاحب ہیں وہ ہر قسم کے آپریشنل معلومات اراضی ریکارڈ سینٹر کے ڈیل کرتے ہیں، جس میں ٹیکنیکل معاملات بھی، میٹرز بھی آ جاتے ہیں، اور اگر ایسے آپریشن معاملات میں لائک اگر کسی سائل کو کسی قسم کی پریشانی ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا ہے، اس کا یا اس کو ٹوکن حاصل نہیں کر پا رہا ہے، یا اس کو کسی قسم کی بھی سروسز میں پرابلم ہے، تو وہ اپنی جو بھی گریوینس یا شکایت ہے وہ اراضی ریکارڈ سینٹر کے جو انچارج صاحب ہیں ان کے پاس جائیں، اور وہ اس چیز کے رسپانسبل ہیں کہ آپ کی جو شکایت ہے اگر آپ کے بالکل جائز شکایت ہے تو اس کو فوری دور کریں اور آپ کو سموتھ سروس اور جلد از جلد سروس فراہم کریں۔ اور اس کے علاوہ سروس سینٹر انچارج کی جو مین ڈیوٹیز ہیں اس میں فرد بدر ہے، کہ اگر فرد بدر آپ بنوا رہے ہیں، فرد بدر کیا ہے اس کی ایک میں علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا، ابھی جسٹ میں بتا رہا ہوں کہ اراضی ریکارڈ سینٹر کے سٹاف کے بارے میں کہ کس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں مین۔ تو فرد بدر بھی سروس سینٹر انچارج صاحب اور اے ڈی ایل آر اور ایس سی او یہ تینوں مل کے ہی بناتے ہیں۔ اور نمبر تھرڈ پہ اگر میں ڈسکس کروں ریگارڈنگ اگر آپ نے ایک فرد لے لیا ہے وہ ٹرانزیکشنل فرد ہے۔ ٹرانزیکشنل فرد سے مراد ہے کہ بیع کی فرد ہو، ہبہ کی ہو، تملیک کی ہو، قرضے کی فرد ہو۔ اگر آپ نے یہ فرد حاصل کر لی لیکن کسی وجہ سے آپ کی وہ فرد گم ہو گئی یا وہ آپ نے یوز ہی نہ کی ہے، 5-6 مہینے گھر پڑی رہی ہے، اور آپ دوبارہ آپ کو کوئی کام ہو گیا اسی زمین سے ریلیٹڈ جس کی آپ نے فرد حاصل کی تھی، اور آپ اراضی ریکارڈ سینٹر پر ویسے ہی دوبارہ اپنا باقاعدہ بکنگ وغیرہ کروا کے آگے جب ٹوکن حاصل کرنے کے بعد جب ایس سی او کاؤنٹر پہ جائیں گے تو آپ کو سروس نہیں پرووائڈ کی جائے گی جب تک کہ آپ وہ اپنی پریویس جو ٹرانزیکشنل فرد ہے اسے جب تک آپ کینسل نہ کروا لیں۔ تو ٹرانزیکشنل فرد کو کینسل کروانے کے لیے آپ کو سروس سینٹر انچارج صاحب سے ملنا ہوگا، ان کے جا کے اپنی فرد دکھانا ہوگی، اور یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے، تھوڑا یہ علیحدہ ٹاپک ہے کہ سروس سینٹر انچارج صاحب سے فرد کینسل کیسے کروانی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک مزید علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ وہ انشاءاللہ میں اس میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کسی قسم کی جو فرد ہے، کسی بھی قسم کی جو فرد ہے اسے کیسے کینسل کروایا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم نمبر 2 پہ ڈسکس کرتے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ۔
یا لینڈ ریکارڈ آفیسر، ان کی ابریویشن ہے ADLR یا LRO۔ ان کی کیا کیا ڈیوٹیز ہے؟ یہ ان کی ریونیو میٹرز جتنے بھی ہیں وہ سب انہی کے ذمہ داری پہ ہے، یہی ان کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہی کے ذمہ ہے۔ لائک اگر آپ نے کوئی انتقال کروانا ہے تو SEO آپ کا انتقال درج کرتا ہے، اس انتقال کو پاس ADLR کرتا ہے۔ اگر آپ نے اسٹے آرڈر لگوانا ہے تو اسٹے آرڈر کا جو فائنل اتھارٹی جو ہے وہ بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ یا لینڈ ریکارڈ آفیسر ہے۔ اور اگر آپ نے رقبہ کرکی ہو گیا، منسوخی کرکی کروانی ہے یا رجسٹری کا عمل درآمد کروانا ہے تو اس کی جو فائنل اتھارٹی ہے وہ سینٹر کا اراضی ریکارڈ سینٹر کا ریونیو آفیسر ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے سروس سینٹر آفیشل کو۔ سروس سینٹر آفیشل جو ہے وہ اراضی ریکارڈ سینٹر کا ولیج آفیسر ہے، جو پٹواری کی ذمہ داری تھی کہ انتقال کو درج کرنا، فرد کا اجرا کرنا اور اسٹے آرڈرز کا اندراج کرنا، یہ سب ذمہ داری جو ہے سروس سینٹر آفیشل کے ذمہ میں آتی ہیں۔ جب بھی آپ ٹوکن حاصل کرتے ہیں، ٹوکن حاصل کرنے کے بعد جب آپ ویٹنگ ایریا میں جا کے اپنے نمبر کا ویٹ کرتے ہیں اور جو آپ کو کاؤنٹر کال کرتا ہے اس کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو وہ سب تمام لوگ SCOs ہیں۔ وہ SCOs آپ کے پھر جو بھی آپ سے مطلوبہ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ آپ نے فرد نکلوانی ہے، انتقالات، کوئی انتقال آپ نے اگر لینا ہے یا زمین اپنی فروخت کرنی ہے تو وہ تمام معلومات جو ہے سروس سینٹر آفیشل آپ کو پرووائڈ بھی کرے گا اور ایون آپ کا عمل درآمد بھی کروائے گا۔ جی تو آج کا لیکچر یا آج کا ٹاپک اس جگہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھرپور کوشش کی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن یا معلومات آپ لوگوں کو فراہم کر سکوں۔ اگر اس ٹاپک یا اس لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا فوری رپلائی کر سکوں۔ اللہ حافظ۔